بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کیا گیا۔ اس موقع کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بار پھر شور شرابہ ہوا۔ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کورم کی نشاندہی بھی ہوئی، لیکن کیا 26ویں آئینی ترمیم آسانی سے منظور ہو سکتی ہے؟ اور کیا جو عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کیے جائیں، یہ کس طریقے سے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے ان کی یہ بات؟ اور اپوزیشن جو کہ اپنے مساق جمہوریت کے اندر اس بات کا بھی مطالبہ کر چکی ہے، وہ اپنے اس سٹانس کے اوپر کس حد تک قائم رہ سکیں گے، اس پر کریں گے بات۔ اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے نئی دہلی میں کسانوں کے احتجاج کے دوران ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک انٹرنیشنل سنگر ریحانہ نے اس احتجاج کی حمایت کی، جس کے جواب میں دنیا بھر کے جو فنکار ہیں اور سنگرز ہیں بڑے بڑے نامور، انہوں نے بھی احتجاج کی جو ہے حمایت کی ہے، جس کے بعد مودی حکومت کی پریشانی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس احتجاج پر قابو پا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی سپریم کورٹ کے اندر، جس میں 50 کروڑ روپے اراکین اسمبلی کو دیے جانے پر سو موٹو لیا گیا، اور اس حوالے سے بھی کریں گے بات کہ اس پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، ہم تو اپنے پروگرامات میں یہ آپ کہتے رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ کا جو طریقہ ہے یہ بھی کوئی کارگر ثابت نہیں ہونا، تو پھر طریقہ کار ہے کیا کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے اس کو شفاف بنا سکیں، انتخابات کو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور جو پیسے کی ریل پیل ہے وہ ختم ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، جو پہلے دن سے رونا جس بات کا ہے وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتی ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، نہ سیاست کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں ضرورت پڑتی ہے ایکسٹرنل لا کی؟ اگر ان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو، اگر ان کو پتا ہو کہ ہمارا ورکر نہیں بکے گا، ہمارا بندہ پیسہ نہیں لے گا، ہم جس بندے کے نا، یہ کوئی ان کا 1-2 لاکھ ووٹر تو نہیں ہے، یہ ووٹرز کی بنیاد پہ ان کے ہینڈ پکڈ سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کو وہ اسمبلی کا ٹکٹ دیتے ہیں، صحیح، جو ان کے نام کے اوپر ووٹ مانگتے ہیں اور پبلک کے اندر ان کا سمبل بنتے ہیں۔ ان کے اندر اگر آپ نے 4 چوروں کو نکالا ہوتا تو کل کو نہ بکتا کوئی، چاہے آپ اپنے قانون کو سخت کیا ہوتا، یا آپ بندوں کو سلیکشن کرتے ہوئے ٹکٹ آپ نے ٹھیک دیا ہوتا، کہتے بھلے ہار جائیں لیکن ہم ٹکٹ ٹھیک دیں گے۔ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ کوئی بھی جو پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی پولیٹیکل پارٹیاں اپنے سارے گند کا ذمہ دار جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کو دے رہی ہیں۔ ہمیں جینے نہیں دیتے، ادارے میں داخل کرتے ہیں، بھئی تمہارا بندہ کرتا ہے نا، ادارے جا کے وہ ہارڈ روڈ کسی دکاندار کو تو نہیں کہتے کہ تم پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لو۔ جس کو پی ٹی آئی کا یا جس کو اس کا ٹکٹ ملنے، نون لیگ کا ٹکٹ ملنے والا ہوتا ہے، جو اس قابل ہوتا ہے، جس کی پولیٹیکل اسٹرگل ہوتی ہے، اس کے گھر میں جا کے فون کرتا ہے نا کوئی ادارے والا۔ تو گن تو تمہارا ہے، آپ یعنی آپ اپنے گھر کی بہو کو نہیں سنبھالتے، باہر گلی کے سیٹیاں مارنے والے لڑکے کو کہتے ہیں اس کو روکو۔ وہ جو بہو کھڑکی کے دروازے پہ کھڑی ہے، وہ جو کھڑکی کھول کے کھڑی ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہی اس امینڈمنٹ کا حال ہے، خواہ وہ نون لیگ پیش کرے، خواہ وہ پی ٹی آئی پیش کرے، اور خواہ وہ پیش کرے عمران خان اپنا پیپل پارٹی۔ بنیادی طور پر اس کے پیچھے فلسفہ صرف ایک ہے کہ ہم نے جو چوچوں کا مربع اپنے ساتھ اکٹھا کیا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں اندر نظریاتی سیاست کو ختم ہوئے، دفن ہوئے، قبر بنے ہوئے، اس کا جھنڈا لگے ہوئے، اس کا مزار بنے ہوئے کم از کم 40 سال ہو چکے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کا منشور لے لیں، اس کا اپنا لے لیں، اس کا نون لیگ کا لے لیں، پیپل پارٹی کا، ایون جماعت اسلامی کا لے لیں، آپ ان کا اوپر سے اتار دیں کور، اور آپ کسی کو کہیں اس میں کون سا پیپل پارٹی کا ہے تو کہیں گے کہ وہ جماعت اسلامی والا۔ جماعت اسلامی بھی خوشحال پاکستان چاہتی ہے نا، اسلامی پاکستان میں خوشحال پاکستان تو نہیں ہوتا، وہ مدینہ کی ریاست چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی مجھے ایک حدیث بتائیں کہ یہ کہا ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تم خوشحال ہو جاؤ گے؟ ایک قرآن اس کے الٹ کہ جب ہم انبیاء کو بھیجتے ہیں تو ہم لوگوں کی زندگیاں سخت کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آئیں۔ قرآن کا تو دعوت ہی اور ہے، قرآن تو کہتا ہے لا یغررنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے تم لوگوں کو کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ قرآن کہتا ہے متاع الغرور، دھوکے کی دنیا، لیکن نہیں ہم خوشحال چاہتے۔ یہی حال پیپل پارٹی کا ہے۔ اسلام ہر کوئی چاہتا ہے، اسلامی نظام بھی چاہتا ہے، مدینہ کی ریاست بھی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے مسئلات بھی چاہتا ہے، سارے کم ایک چوچو کم۔
اصل مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے کہ نظریاتی پالیٹکس گئی ہے ختم. اب آج عمران خان نے بنیادی طور پر ایک چیزیں کہتے ہیں نا اوپر والی مارنی. اس کو پتا ہے کہ یہ ترمیم منظور نہیں ہو سکتی. اس کو پتا ہے کہ اس کے خلاف سارے کھڑے ہوں گے. لیکن ایکسپوز تو ہو جائے گا نا سارے آج ایکسپوز ہو جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مساق جمہوریت میں کہتے تھے ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کا بندہ جو ہے نا وہ نہیں بکے, پی ٹی آئی کام خرید لیں. پی ٹی آئی کہتے ہیں ان کا ہمارا نہ بکے, ان کا خرید لیں. ویسے اور یہ سب دیکھا جائے تو 2 دفعہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے پہلے, تو اس بات میں ان کو شو آف ہینڈ کی حمایت کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن اس بار شاید دوسرے رول میں آنا چاہتی ہے. نہیں, کچھ نہیں سر, ہمارے ملک میں پالیٹکس جو ہے کبھی میچور نہیں ہو سکی. بال سفید ہو گئے ہیں میرے. ان سے 1000 گنا اچھے تھے وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے, جن میں نوابدار نصر اللہ تھے, جس میں شاہ دورانی تھے, جس میں مولانا مفتی محمود تھے, جس میں ارماچل اصغر خان تھے, جس میں پیر صاحب پگاڑا تھے, جس میں ملک قاسم تھے, جس میں محمد حسین چٹھا تھے, جس میں یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے دیکھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہتے ہیں اور اس سے اچھے تھے, جس میں عبدالرب مشتر تھے, جس میں حسین چین سور چلے گئے. یہ تو چھان بورا ہے جو اس وقت سیاست کے اوپر ہے. یعنی جو لوگ اصولوں کی بنیاد کی بجائے یہ تو گلی کے محلے کے آپس کی دشمنی والے گنڈے نہیں کرتے اس طرح. وہ بھائی تمہاری اس نے لے کے آیا, تم کو بسم اللہ آ جاؤ. اچھا, سمجھتے یہ ہیں کہ اس وقت چونکہ پی ایس ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو شاید ادھر ادھر ہو رہے نہیں ہو رہے, ان کو نہیں اندازہ. اچھا, ان کو اچھا پہلے خبر دے رہے ہیں کہ اگر ادھر ادھر. میں بالکل نہیں دے رہا, بالکل نہیں دے رہا. اس کی ایک وجہ ہے عثمان صاحب, ہو نہیں سکتے. جس اسٹیبلشمنٹ کو روتے ہو وہ پی ٹی آئی کو ہرائے گی, اور تمہیں اس خاتے میں تمہارے 1-2 سینیٹر غائب نہ ہو جائیں. مجھے یہ ڈر ہے. عثمان صاحب مجھے صرف یہ بتائیے, پاکستان کا دنیا کی کسی تاریخ میں صادق سنجرانی کی طرح چیئرمین سینیٹ کو آ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایز اے چیئرمین ویسے بڑا نام کمایا انہوں نے سب کے لیے. نہیں, بندہ تو اچھا ہے میرا, مطلب اس زمانے کا دوست ہے, جس زمانے میں 97 کا دوست ہے. اس کا بھائی جو عاطف جو تھا اس کا ایم این اے ہوتا تھا, بہت اچھا دوستوں کا دوست آدمی. آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک لیبر پارٹی کی اکثریت ہو اور کنزرویٹو کا چیئرمین سینیٹ آ جائے, یہ پاکستان کے سیاست اور سیاست کرنے والوں کے منہ میں تماچا ہے. تو جو لوگ وہ بندے نہیں نکال سکے, تو جنہوں نے اس کو ووٹ دیا, اور اکثریت کس کی تھی؟ مسلم لیگ نواز کی پیپلز پارٹی کی, اور پیپلز پارٹی کی, دونوں مل کے, اور دونوں کے ووٹ. تو اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ بنیادی طور پر کسی بھی معاملے کے اندر یہ جو بل پیش ہوا ہے, مجھے لگتا یہ ہے, اور یہ بڑی تکلیف سے بات ہے, کہ پاکستان کے عوام کے دماغ سے اور دل سے جو سیاستدانوں کی رہی صحیح عزت تھی نا, وہ بھی ختم کرنے کے چکر میں. آپ مجھے بتائیں, ان کے اپنے جو بندے تھے نا وہ بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. جو لوگ پیورلی کہتے ہیں یار بھلے کچھ ہو, جمہوریت چلنی چاہیے, سیاست چلنی چاہیے, سب کچھ, وہ بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. دیکھیں کتنا آپ کہیں گے, کتنی دیر تک آپ کہیں گے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ بہت کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہیرو کیوں نہیں بنتے؟ صحیح بات. تو اس کے مقابلے پہ کھڑے ہونے والا تو دہشت گرد ہے. اس کے مقابلے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ احسان اللہ احسان کھڑا ہوتا ہے, مولا فضل اللہ کھڑا ہوتا ہے, اپنا نظر جان بروچ کھڑا ہوتا ہے, وہ دہشت گرد ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے مقابلے پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا تجزیہ کار بھی جو ہے نا وہ کنفیوز ہو چکا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ بناتا ہے, اس کی ایک ہوا بناتا ہے کہ گوجرانوالہ کے جلسے میں, اور جہاں تک دیکھیں جی پہلی دفعہ پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہوئی, دیکھیں ہوتا کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ہر گھر سے ایک فوجی نکل آتا ہے. چکوال کا کون سا بندہ جس کا رشتہ دار بھائی بہنوئی بھتیجا بھانجا وہ جو ہے فوج میں نہ ہو, بے شک صوبیدار میجر ہو, بے شک سپاہی ہو, بے شک میجر جنرل کچھ بھی ہو. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ کیسے تم لوگوں کو عمر چلاؤ گا, کس شخص نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا ہے؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر آور آف کرائسس میں آپ فوج کو بلا رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب کیا نکلے گا؟ عمران خان صاحب اس ترمیم اگر نہیں بھی منظور ہوتی تو ون ون سچویشن تو عمران خان صاحب کے پاس ہی ہے نا. بالکل, ایک طرف ایکسپوز بھی کر رہے ہیں, یہ دیکھیں, اور یہ سمجھ نہیں رہے, یہ الٹا آ جاتے.
कल को इन्हें भी फायदा होना था ना। तो ये क्यों नहीं, अपोजिशन क्यों नहीं करना चाहती, सर, नहीं क्या बस- वजह बस है? वो इनको उम्मीद है कि कुछ ये को गड़बड़ कर लेंगे इस बार? सर मैं आपको बात बताऊं, होता क्या है, जरदारी साहब ने एक बयान दिया था वैसे इधर गड़ी खुदा बख्श में कि हम सेनेट के इंतखाबात जीत भी सकते हैं। नहीं अच्छा, मैंने सुना है कि उसको उनको कोई ऑफर शफर हुई है। अच्छा, हुई है। हाँ, हो सकता और है। आज की खबर ये है कि जो हमारे साबिक वजीर आजम है यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनको सेनेट का टिकट दे रही है पीपल्स पार्टी, और ये भी अनाउंसमेंट का इम्कान है कि जो उनको नेक्स्ट सेनेट का चेयरमैन के तौर पे वो इंतखाब आखिर में वो डिप्टी चेयरमैन पर राजी हो जाएंगे। अच्छा। मांडी वाला पे हुए थे। नहीं, स्टेचर उनका बड़ा है जी, वजीर आजम साहब रहे हैं साबिक, और इस मुल्क में सारा- कोई स्टेचर पड़ा। अच्छा, हाँ, इस मुल्क में कोई स्टेचर कई ये भी तो इस मुल्क में साबिक वजीर आला जब वो अपना इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर रिटायर हो जाता है, आखिर फौत होते हैं, फिर साबिक स्पीकर असेंबली रिटायर हो जाते हैं, तो क्या बात करते हैं आप? इधर तो वैसे- कोई ना कोई सीट चाहिए होती नहीं है। वैसे तो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, जोड़ तोड़ तो पीटीआई भी कर रही है, उसको भी देखें, जो मुश्किल है, काफ लीग को काफली भी का जो फार्मूला है ना, वो ये है कि हमें इलेक्शन लड़ना ही ना पड़े, सारे मुकाबला बैठ कर जाओ, लें। सारे बैठ जाओ, नहीं सारे बैठ जाओ, जिसकी जितनी जितनी सीटें बनती हैं उसके हिसाब से उतने ही नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करो। ठीक है। ये परवेज लाई का फार्मूला है, और वो कर भी पंजाब में यही रहे। देखा, सबसे ज्यादा जो एवरेज है वो बनती है बलूचिस्तान में, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बल्क है वो आएगा, सही है। और वहां से यहाँ से तो पार्टी वहाँ जो तो पोजीशन क्लियर है, देखा ना, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सीटें अक्सरियत तो है। एक जितनी है ना सबकी, पंजाब की भी उतनी है, गुजरात की भी उतनी है, उसके उतनी है। लेकिन ये है कि सेनेट, मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में सेनेट में अगर नून लीग पीटीआई की जगह, उसकी जगह पीटीआई आ भी गया तो क्या इस मुल्क में फर्क क्या पड़ेगा? क्या पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी आगे जाकर अपना कानून साजी हो जाएगी जो पाकिस्तान को बहुत और अगर कानून साजी हो भी जाए तो क्या उस कानून साजी पर अमल होगा। दरामद होगा? कानून तो अब भी मौजूद है। ऑलरेडी इतने कवानीन मौजूद हैं। फिर भी आप मैंने ऑर्डिनेंस- एक दफा हुआ ये था कि जिस वक्त रिफॉर्म आ रही थी तो मैंने कहा था कि कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं। इमरान खान साहब को भी कहा था कि किसी ने एक पुरानी रिपोर्ट निकाल के ना सिविल सर्विस रिफॉर्म की, उस पर इंप्लीमेंट करा दे। अच्छा, पुरानी जितनी रिपोर्टें हैं ना, कहो उस पर उनकी रिकमेंडेशन पे अमल हो जाएगा। नहीं उन्होंने तो नहीं बनाई ना, डॉक्टर इशरत हुसैन को तो लगाया दोबारा। वो पुरानी कहा उधर जाए। से उन्होंने भी कॉपी पेस्ट जो किया। सब यूं ऐसे बात कहां से लेके आएंगे? सिलसिलान को आसमान से उतर के आएगा। असल मसला ये मतलब कि पाकिस्तान की सियासत आज की असेंबली में इस हद तक गलीज हो गई हुई है कि यार आप एक काम भी प्रिंसिपल स्टैंड पे नहीं कर सकते, और फिर लड़ने चले आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और अब हमारे यहाँ समझ में आखिरी बात करता हूँ, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता नहीं, है। अब लड़ाई का लफ्ज गायब हो गया, अब क्या शिकवा आ गया, अब शिकवा है, वो लड़ाई शिकवा वड़ाई न वाली कर, गिला न बातें कर। पीछे रह गई हैं, काफी चीजें अपडेट हो गई हैं। खूगरे हमसे थोड़ा सा खिलाफ। अपनों से ही तो शिकायत होती है, अब तो वो सर चीज। मतलब पता क्या है, पाकिस्तान की फौज जो है ना, इसको डिजाइन किया था अंग्रेज ने, और अंग्रेज ने इस तरह उसको डिजाइन किया होता कि ना ये किसी कबीले की है, ना ये किसी बरादरी की है, ना ये किसी फिरके की है। ये शिया होगी तो साहबा का भी नीचे में जनरल होगा तो उसको करेगा। ये जनाब जाट होगी तो ये नीचे, आप मरासी को जर्नैल बना दो ना, और बने भी होंगे यकीनन, गुजार बात है, ऊपर जाके तो कुरैशी हो जाते हैं ना, बने तब भी उसको रिस्पेक्ट मिली होगी। कुछ भी कर लो, आप देखिए कहां कौन किस अंदर से बलोच मारा जाता है, वहां पर पश्तून मारा जाता है, वो पाकिस्तान की चेती की बात। ऐसी फौज से जो बजाते खुद एक कबीला हो, जो बजाते खुद एक बरादरी हो, जिसके अंदर मुस्तकिल रिक्रूटमेंट भी चल रही हो, ऐसी फौज से तुम किस तरह यार तुम पाकिस्तान करना चाहते हो पाकिस्तान के साथ? चले जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और जिक्र करेंगे भारत में होने वाले एहतजाज का, और इसके अंदर नई डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में आपको बताएं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको हरफराज में खुश आमदीद। भारत के अंदर एक एहतजाज का नया रंग आया है, और इसके अंदर एक इंटरनेशनल सिंगर है रेहाना। इन्होंने उस एहतजाज की हमायत की जिसके जवाब के अंदर दुनिया भर के जो मुमताज़ आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, उन्होंने मोदी हुकूमत की जो है मजम्मत की। इस हवाले से इस बारे में मोदी हुकूमत किस परेशानी का शिकार है, और यह साहब कि एक नया और अजीब किस्म का एहतजाज है
کہ ایک تو اس کے طویل بہت ہو گیا اور اس کے اندر ہنگر سٹرائک بھی مختلف 2 ماہ ہو گئے اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اندر انوالو ہوتی سول سوسائٹی اور مختلف طبقات ہیں زندگی کے اور اس کے باوجود مودی حکومت کے سر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا کوئی مسئلہ کیا یہ ٹیسٹ کیس ہے ایک ریپلیسمنٹ دی تھی کمیونسٹ ورلڈ کے بعد جس وقت 26 دسمبر 1991 کو کمیونزم ختم ہوا ہے تو کارپوریٹ اور یہ جو سرمایہ دارانہ جمہوریت آئی ہے کہ ایک شاندار قسم کی سول سوسائٹی کی موومنٹ سے تبدیلی لائی جائے. صحیح 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ بندہ جمع ہو گیا ہے, جیسے یوکرین کے اندر ہو گیا بندہ بدل گیا, جیسے آئس لینڈ کے اندر ہو گیا وزیر اعظم نکل گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس میں سنگر گانے بجا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت عراق وار شروع نہیں ہوئی تھی ابھی تو تقریباً 70 کے قریب شہروں کے اندر یہ پروٹیسٹ ہوئے تھے اور اس میں وہ یہ اس طرح کے گانے بجانے والے بھی دوسرے تیسرے. اب انڈین جو پروٹیسٹ ہے 2 مہینے کا, یہ اس پروٹیسٹ کے بارے میں ایک رویہ ڈیولپ ہو گیا تھا کہ یہ ون آف دا لانگسٹ پروٹیسٹ ہے. حالانکہ سب سے بڑا پروٹیسٹ وہ تھا کہ جو 2007 میں ہوا تھا نیو یارک میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ریسیشن آیا تھا 2007 میں جب اینرون کا ببل برسٹ ہوا تھا پراپرٹی کا, تو پوری دنیا میں لیکن وہاں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کتے کے گلے میں ایک پٹا ڈال کے لکھا ہوا تھا کہ وی آر 99% اینڈ 1% آر رولنگ اس. تو اس پروٹیسٹ کو انہوں نے خود تباہ کر دیا تھا. وہ 6 مہینے تک برف میں وہاں پڑے رہے تھے, برف میں ہر طرح کے موسم میں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بیٹری ویٹ پارک میں بھی باقی جگہوں پہ بھی سب جگہ اڑا دیا تھا اور وہ بہت ظالم. اسی طرح جو فرانس کا جو اپنا یلو شرٹس والا پروٹیسٹ آیا تھا وہ بہت بڑا پروٹیسٹ تھا, اس کو بھی وہ کھا گئی تھی انٹرنیشنل میڈیا. انڈیا کے اندر 2 مہینے تک وہ کھاتے رہے ہیں اس کو. لیکن اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ریحانہ جو ہے یہ بیسیکلی بارباڈوس ہے. بارباڈوس بیسیکلی ملک ہے, وہاں کی رہنے والی جزیرہ. تو بارباڈوس سے اس نے ٹریول کر کے امریکہ آئی اور اس کا جو گڈ گرل گون بیڈ اس کا بڑا مشہور البم تھا جس میں وہ میڈونا کہتے ہیں, میڈونا کی طرح اس نے ایک ریوولٹ کرنے کی کوشش کی تھی, بڑی پاپولر ہوئی تھی. لیکن اس کے ساتھ جس خاتون نے اس کا ساتھ دیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہے گریٹا تھمبرگ. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے ٹرمپ کو چنے چبوائے تھے, وہ جو کلائمیٹ چینج والی انوائرمنٹ والی سویڈن کی بچی جس نے جو کہ ہیرو بن گئی تھی پورے, اور ٹرمپ نے اس کو کہا تھا کینیڈا کی ہے نہیں سویڈن, اسٹاک ہوم. اچھا اسٹاک ہوم سویڈن, سویڈش. تو اسٹاک ہوم سے یہ آئی تھی اور یہ وہاں پہنچی تھی. اس نے اس کے ساتھ ٹویٹ کیا. اس کے ٹویٹ کے فوراً بعد جو اگلا ٹویٹ آیا ہے یہ بالکل ویسے ہی جیسے شیری مزاری کی بیٹی کرتی ہے نا, کاملا ہیرس کی بھانجی, امریکن وائس پریزیڈنٹ کی بھانجی جو ہے اس کا نام ہے مینا ہارس. اس نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی از انڈر اسالٹ. اب اس کے اوپر جو انڈین جو چیخیں ہیں ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں. اور سب سے اہم ترین بات انہوں نے الزام لگایا جسٹن ٹروڈو پہ کہ تیری بدماشی ہے ساری, کیونکہ تو سکھ زیادہ ہے تیرے پاس وہاں پر, اور تو جو ہے یو آر دا موسٹ ال ریسپونڈ, اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. تو کرے کیا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا. ٹروڈو کیا کرے؟ اچھا, اس کے بعد جو ہے فورن ایک ان کی سب سے بڑی پاورفل کمیٹی ہوتی ہے اس کی امریکن سینٹ کی, اس کو کہتے ہیں فورن افیئرس کمیٹی. صحیح. اس کا جو اس وقت ایک اہم ترین ممبر ہے وہ نام ہے جم کوسٹا. جم کوسٹا نے بھی ان کے ساتھ مل کے ایک فضا بنانی شروع کر دی. اب یہ فضا بنتی شروع ہو گئی. اب ہوگا کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے, یا تو یہ ہے کہ انڈیا کو کہیں گے کہ بھائی جان آپ اپنا وہ واپس لو کسی نہ کسی طریقے سے, اور میانمار کے اندر تبدیلی کے بعد انڈیا ہیز بیکم مور ویک. چونکہ آپ اندازہ کریں کہ 2019 کی 4 نومبر کو جس وقت یہ آئی ہے رپورٹ, اس کی مائک پومپیو کی رپورٹ آئی ہے کہ 35 ملک جو ایشیان ریجن کے, ان میں سے 10 جو ایشیان کے ملک ہیں, یہ جو انڈو پیسفک ملک ہیں, ان کو ہم اپنے ساتھ ملائیں گے, جن میں فلپین شامل ہے, جس میں ویتنام شامل ہے, جس میں لاؤس شامل ہے, کمبوڈیا شامل ہے, انڈونیشیا, اور ہم کنٹینمنٹ آف چائنا. آپ کو پتہ ہے 1900 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے صحیح اس پورے علاقے کے اندر امریکہ کی, 1900 ارب ڈالر سالانہ.
اور 271 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے ان 10 ملکوں کے اندر. اس میں میانمار کل جو ہے انہوں نے سوچا تھا کہ ابھی آنگ سان سو چی کی حکومت آئے گی تو ہم تبدیلی سرکار کی طرح وہاں بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن وہاں پر حالت یہ ہوئی ہے عثمان صاحب کہ آنگ سان سو چی جس نے چائنا کو بہت خوش کرنے کی کوشش کی, روہنگیا کو مارا, فلاں کیا, یہ کیا, اس کے باوجود بھی چائنا نے اس پہ اعتبار نہیں کیا اور چائنا نے اڑا کے وہ مارا. اب یہاں بھی صورتحال یہ بلٹ ہوئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ یا تو وہ چاہیں گے کہ یہ پورا ریجن ڈسٹرب ہو جائے ایک دفعہ. افغانستان بھی ہوتا ہے تو ہو, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہماری اسمبلی میں جس ہانوں نے ملتا تو پھر کسی نے نہ ملے. کہ ایک دفعہ افغانستان ڈسٹرب ہو جائے, انڈیا ڈسٹرب ہو جائے, جو اس کی اپنا ہے اس کی ایک کروڑ, ایک تو پاکستان انڈیا ڈسٹرب ہوگا تو پاکستان آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہو. کیسے ہو سکتے نہیں ہو, ظاہر بات ہے ادھر سے بھی بڑے شہر کے بچے فائدہ اٹھانے کے چلیں گے, کچھ لوگ مہاجر ہجرت کی صورتحال بھی تو بلٹ اپ ہو سکتی ہے نا. پھر ادھر سے بنگلہ دیش ڈسٹرب ہوگا جب وہاں پر برما پورا ریجن بیڑا گرک ہو جائے گا. تو اس ریجن کے اندر بیڑا گرک ہونے میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہے؟ چین کا. سب سے زیادہ ٹریڈ روٹ کس کے ہیں؟ چین کے. انویسٹمنٹس ہیں. ہوگا کیا جو انہوں نے افریقہ کے اندر کیا کہ ہر کونے میں ایک وار لارڈ بن جائے. اس کے پاس ایک روٹ. اب اگر آپ نے چین سے قافلے نے چلنا ہے اور وہاں سے چلنا ہے, فار ایگزامپل اس سے نیچے آنا ہے تو پہلے تو آسام میں کچھ ٹک دے گا, پھر برما میں نیچے سے کچھ ٹک دے گا, پھر آگے چلتا یہ صورتحال تو سود مند نہیں ہے چین کے لیے, کرے گا کیا پھر؟ ہاں یہ ہے مسئلہ. اور یہ اس مسئلے کے اندر میں کل بھی کہا تھا, آج بھی کہا ہے, بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ چین نے جو میانمار پہ سٹیپ لیا ہے یہ بالکل ویسا ہی سٹیپ ہے کہ جیسے ناکوں چنے پہ آ گیا تھا روس, کہ اگر امریکہ افغانستان کے اندر آ کے بیٹھ گیا تو یہ تو ہمارے دروازے پہ بیٹھ گیا. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ 2 بندے آئے تھے پشاور, برہان الدین ربانی اور انجینئر گلبدین حکمت یار, اور یہ آئے تھے بھٹو کے زمانے میں, اور یہ آئے تھے وہاں پر بیٹھ کے کہ ہم ایک کو پلان کریں گے سردار داؤد کے خلاف. اور سردار داؤد اگرچہ کہ پورا شاہزار شاہ وغیرہ کے خلاف تھا, بھٹو نے اس کو شالامار باغ میں بلا کے بقول افغانوں کے ہر چیز آفر کر دی تھی کہ تم جو چاہو لے لو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کے باوجود بھی بھٹو نے پلان کیا تھا کہ نہیں, ایک کو اپنی مرضی کی کو بھی کرایا جائے, اور نصیر اللہ بابر واز دی انچارج آف دیٹ سیل. آپ کو بتایا کہ اس کے بعد روس سے تھا, اس نے کہا تھا کہ نہیں اپنا بندہ لے کے آؤ, اور اپنا بندہ وہ لے کے آئے تھے نور احمد تراقی کو. نور احمد تراقی جو تھا ان کا بہت کہتا ہے نا ہمارے یہاں فیض احمد فیض ہے, اس طرح کا آدمی تھا, افسانہ نگار, یہ وہ سارا کچھ ہر چیز, لیکن آخر خدا نہ پڑا. اب وہ یہاں اپنی فوج کو لے آئے ہوئے ہیں برما کی. برما کی فوج بھی ویسے ہی ٹرینڈ ہے کیونکہ انگریز کی بنائی ہوئی ہے. 1900 آپ کو پتہ ہے کہ 1857 میں دلی فتح نہیں ہوا تھا, رنگون تھا میرے, اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیجا تھا انہوں نے کہ جا پیا ادھر جا کے آخری زندگی گزار, اور رنگون ان کے پاس تھا. رنگون کی برما کی فوج بھی انہوں نے ویسے ہی بنائی ہوئی. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح بنگلہ دیش کی فوج بھی ویسی ہے کہ وہ بھی یہ کوئی نہیں ہے کہ سینہ واجد کی ہو یا کسی اور کو, وہ اپنے انٹرسٹ پہ چلتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. یہ جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال بن رہی ہے, اور چائنا کے اندر بھی فوج اور پولٹ بیورو کا سارا کچھ جو چکر آ چکا ہے کہ 1 لاکھ بندہ تانیمن اسکوائر سے بھی اڑا دو اور یہ کر دو. مجھے لگتا یہ ہے کہ چائنا, آج میں رپورٹ پڑھ رہا تھا سڈنی یونیورسٹی کی 100 صفحے کی رپورٹ ہے, اور اس نے کہا اوورٹنگ دی اپنا کانفلکٹ, اور اس نے پہلا اوپننگ سینٹنس ہے کہ امریکہ ڈز ناٹ گورن دی ہیجمنی ان انڈو پیسفک ریجن. اس نے کہا میزائلوں سے کچھ نہیں ہونا, اس سے کوئی. سب سے بڑی بات ہے عثمان صاحب, آخری بات کرتا ہوں تو اس کا آ گیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار میں محاذ بنے تھے ملکوں کے, تو جنگ ہوئی تھی. پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں اتحادی افواج کا محاذ بنا تھا, جنگ ہوئی تھی. اس کے بعد پھر کبھی محاذ نہیں بنے. اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ 2 گروپ بن گئے تھے اور کولڈ وار شروع ہو گئی تھی, منافقت والی, ٹھیک, وہ والی کیفیت جو ہوتی ہے نا کہ دلوں میں بغض, اور اب پھر بن رہا ہے. اب بن گیا ہے. وہ پینٹاگون اسٹریٹجی کہتی ہے کہ 4 ملکوں کا اتحاد ہے, روس, آسٹریلیا, انڈیا اور اپنا جاپان. یہ 4 ملک کس کے خلاف؟ چائنا کے خلاف. اب جب یہ اتحاد بنتا ہوتا ہے تو ایک بات طے ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جہاز اڑے تھے
اور بم لے کے ناگاساکی ہیروشیما پہ پھینکا تھا. امریکہ کو ایڈوانٹیج تھا, اس کے ایک طرف بھی سمندر تھا بحر الکاہل, دوسرے سمندر تھا بحر اوقیانوس. اب دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جو میزائل کے نشانے پہ نہ ہو. تو اگر ایک دفعہ آتش بازی شروع ہوئی رکنی نہیں تو پھر 5 منٹ کے بعد جب آسمان صاف ہوگا نا تو ہر شہر اڑ چکا ہوگا. چلیں جی, بریک کا ٹائم ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے. اور ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ سے, جہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ دیے جانے کا سو مٹل. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اراکین اسمبلی کو 50 کروڑ روپے فنڈ دیے جانے کا نوٹس لیا ہے اور اس معاملے کو آئین کی حدود کے اندر طے کرنے کا کہا ہے. اور یہ صاحب 50 کروڑ روپے کے فنڈ, یہ وہی فنڈ تھے. عمران خان صاحب ہمیشہ اپنی تقریروں میں کہتے رہے کہ یہ ان کا کام ہی نہیں ہے, کیوں ان کو برائب دی جاتی ہے, اور خود وہ انہوں نے دیا. اور آج فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے نوٹس لے لیا اس کا. نہ عمران خان صاحب کو کچھ پتا ہے, نہ فائز صاحب کو کچھ پتا. اچھا, دونوں جو ہیں اپنی اگنورنس کے معراج. فائز عیسیٰ صاحب کا موبائل بھی کل ہیک ہوا ہے, اس کی بھی فائز صاحب کا بھی ایف آئی اے کو سپریم کورٹ نے کہا. دیکھو میری بات ہے عثمان صاحب, پاکستان میں جو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ براہ راست کسی کو نہیں دیے جا سکتے. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آئین کے قانون کے مطابق نہ ہوئے تو یہ چیپٹر ہی ختم کر دیں. ایلوکیشن ہوتی ہے, اور ایلوکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سکیمز آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے, وہ سکیمز جو ہیں وہ اے ڈی پی اینول ڈیولپمنٹ پلان کا حصہ بنتی ہیں. صحیح ہے. پھر اینول ڈیولپمنٹ پلان کے اوپر باقاعدہ بحث ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے جی فلاں ایم پی اے کی اسکیمیں آ گئی ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ کہا جاتا ہے امپلیمنٹنگ ایجنسی کون سی ہوگی, کیا ہوگا. اس اسکیم کا باقاعدہ ہر اسکیم کا ایک PC1 بنتا ہے, اور وہ پھر اس کے بعد چیئرمین PND پروونس میں اپروو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر جا کے سیکٹری PND اپروو کرتا ہے, اور اس کے چیئرمین PND کے اندر بھی جو ADP جو ریویو ہوتا ہے اس کے اندر کم کا 8 سیکٹری بیٹھے ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2 طریقے سے. ایک تو یہ ہے کہ بیوروکریٹس اپنی سکیمز آئیڈینٹیفائی کریں. سیکٹری ایریگیشن نے کر دی, سیکٹری ہیلتھ نے کر دی, سیکٹری ایجوکیشن نے کر دی, وہ بھی پیرلل چل رہی ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ MPS ہی کریں. اب ہوتا اکثر کیا ہے, ہماری پالیٹکس کے اندر MPS انفلوئنس, کون ہے MPA جو اپنی سکیمز لے کے نہیں جائے گا سیکٹری کے پاس یا DC کے پاس, یار میری اسکیم کو شامل کر. صحیح ہے. ایلوکیشن کا مطلب نئے طور پہ یہ ہوتا ہے, جو ان کو بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ پرٹیکولرلی 50 کروڑ روپے تک اپنے رائے دے سکتے ہو اور اپنی سکیم لے کے جا سکتے ہو. اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی جو چوں چوں کی تھی وہ غلط کی تھی, اور فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو MPA سے رائے لو لیکن غلط رائے لو تو اس کو پکڑ لو. میں نے اس دن پوری ڈسکشن کی کہ MPA فنڈ جب نے شروع کیا تو ہوا یہ کہ ہر بندے نے کہا میرے علاقے میں ڈسپینسری بناؤ, میرے بھی بناؤ, میرے بھی بناؤ, میرے بھی بناؤ. اب ہوا کیا کہ بیوروکریٹس کے سامنے جب یہ اسکیمیں آئیں تو بیوروکریٹس نے اس کے اوپر فیزیبلٹی رپورٹ انہوں نے آنکھ بند کر کے دستخط کرنے شروع کر دی. اس میں ہوا یہ کہ میں جب ہیلتھ میں لگا تھا وہاں پر تو 450 ڈسپینسریاں تھیں, اور ایک ڈسپینسری کو اگر ہم دیتے فنڈ تو ہر سال تقریباً 35 کو دے سکتے تھے, تو آخری جو تھی وہ اس کو 8 سال بعد ملتا. لیکن ملک کا پیسہ ضائع چلا گیا. اب یہ پیسہ بیوروکریٹ بھی ضائع کر سکتا ہے, باقی بھی کر سکتے ہیں. میں اگر آپ کھولنا شروع کریں نا کا فائز صاحب, ایک سو موٹر نوٹس میں میری درخواست ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری میں جتنی سکیمیں آئی ہیں, جتنے گھروں کے ریپیئرز ہوئے ہیں لاکھوں روپیہ فی جج, GOR1 میں جو ہوئے ہیں, وہاں جو ان کے جوڈیشل کالونی کے اندر جو ہوئے ہیں, جو انہوں نے پلاٹ لے کے جوڈیشل کالونیاں بنائی ہیں, لینا سوا موٹر نوٹر, پتا چلے کہ پاکستان میں جوڈیشری کو کام کر رہی ہے یار. دیکھیں نا آپ میری بات سنیں, جوڈیشری سکیم اپنے تو نہیں بناتی نا, ان کو ایک الوکیٹ ہوتا ہے کہ آپ اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ روپے کی سکیم جو ہیں وہ کر دیں. یہ جسٹس کا جو سکیم تھی, جو ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا, یہ اس کی جیب میں تو چلا گیا تھا چیف جسٹس کی. یہ کہاں آیا تھا؟ پروونشل گورنمنٹ کو آیا تھا, یہ فیڈرل گورنمنٹ کو آیا تھا. فیڈرل گورنمنٹ کی PND ڈپارٹمنٹ رجسٹرار جو ہے اپنا بندہ لے کے جاتا ہے, وہ جا کے پے ہوتا ہے, وہ جا کے کہتا ہے میرا PC1 یہی ہے, تو بند کر دیتے ہیں یہ بھی. یعنی پاکستان میں سوائے اس کے کہ اس ملک کے اندر میں تنگ آ گیا ہوں,
तजिया निकाय भी सुबह ओ स्कीमें दे दी, इमरान खान भी उसको पैसे दे दिए, रिश्वत पैसे, ओ भाई ठीक करने का मामला है, तुम ठीक कहाँ, ये तो ठीक नहीं हो रहा। और ये वो गंद है जिसको गंद को ना कोई समझता है। तकरीर उसने तकरीर कर दी, वो होने चाहिए जनाब, क्या नाम है अपना, सीक्रेट बैलेट में, उसने कहा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, 5 करोड़ रुपए लेते। और भाई तुम्हारा लीडर 50 करोड़ ले क्या कर लो? अपने आप को ना जुडिशरी ठीक करती है, ना जर्नलिज्म ठीक करती है, ना ब्यूरोक्रेसी ठीक करती है, ना सियासतदान ठीक करते हैं, सारे के सारे इसी मामले में पड़े। ये है असल मसला। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है, जायजा लेने को कहा है अटॉर्नी जनरल ने कि भाई किस तरह ये हुआ है और ये कहाँ साथ कि तरक्याती फंड अगर आइन कानून के मुताबिक हुए तो ये हम किस्सा जब चीफ जस्टिस हाईकोर्ट पंजाब थे उस वक्त भी स्कीमें चलती थी, बलूचिस्तान हाईकोर्ट के थे, उस वक्त जाते हैं इतने अरसे सुप्रीम कोर्ट बैठी 1985 से चली है, हम तो सब चीखते हैं। वैसे इसके ऊपर भी एक कमीशन बनना चाहिए। कोई कमीशन बनने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को ठीक करो यार। कौन करे ठीक? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये लोग वो हैं कि जो कहते हैं पुलिस जो है, मैं एक एमएनए की किसी की मिसाल देता हूं, कोई भी, और हर इस तरह का, वो देखो जी अपना फलां जगह एक एसपी को लगाया है, ठीक है, वो हमारे हल्के में ना धांधली कर रहा है, ठीक है, वो फलाने वाले हल्के में, और उसको हटाएं, और साथ एक एसपी का नाम, इसको लगा दें मेरे हल्के में, ये मेरा अपना बंदा है। ये है हमारी औकात सियासत की। चलो जी, देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।